زبانوں پر بہت کچھ ہے مگر دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ سو میں بھیجا گیا ہوں کہ تا سچائی اور ایمانوں کا زمانہ پھر آئے اور دلوں میں تقوی پیدا ہو۔ بس باوجود اس کے کہ قرآن کریم کی تعلیم اپنی اصلی حالت میں آج تک قائم ہے، موجود ہے، لیکن دلوں سے اس کا اثر غائب ہے۔ اور جیسا خدا تعالیٰ کی سنت رہی ہے، ایسے وقت میں جب دنیا خدا تعالیٰ کو بھول جاتی ہے، خدا کو چھوڑ کر دنیا پر انحصار کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے فرستادوں کو بھیجتا ہے تاکہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دنیا میں قائم کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کے قصے اس لیے بیان فرمائے کہ ان کو دیکھ کر ہوشیار رہو اور اپنے مقصد پیدائش کو نہ بھولو۔ اور مقصد پیدائش صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور دوسرے یہ پیش گوئی کا رنگ بھی رکھتی ہے۔ یہ واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، یہ پیش گوئی کا رنگ رکھنے والے واقعات ہیں کہ آئندہ بھی یہ حالت ہو سکتی ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی جماعت ہی ہو۔ اور آج دنیا کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ 100% سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کو بھول کر غیر مسلم تو علیحدہ رہے، مسلمانوں کا انحصار بھی اور توجہ بھی اور کوشش بھی، لگن بھی دنیاوی چیزوں کے حصول میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت اس مقصد کے لیے ہوئی کہ اس قرآنی تعلیم کو دنیا پر لاگو کریں جو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قائم ہوئی تھی، جس میں بندے اور خدا کا ایسا تعلق پیدا کیا گیا تھا کہ علاوہ عبادات کے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے، معاشرتی حقوق بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ادا کیے جاتے تھے۔ مومن ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے لیے اپنے نصف وسائل دوسرے مسلمان کو دینے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہ اس وجہ سے میں خدا تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر مشکل اور کڑے وقت میں پھر بچانے والا ہوگا اس قربت کی وجہ سے۔ وہ کیا حسین معاشرہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، آپ کی قوت قدسی کی وجہ سے قائم ہوا، جس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کو ہی ڈھال بنایا جاتا تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ان کا مقصود ہوتا تھا۔ جہاں ایک مومن صحابی اپنی جنس کی ایک قیمت مقرر کرتا ہے تو دوسرا مومن کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے اس کی یہ قیمت کم مقرر کی ہے۔ شہر میں تو آج کل اس سے بہت زیادہ قیمت ہے۔ بیچنے والا کہتا ہے کہ میں کیونکہ اسے گاؤں سے لایا ہوں، وہاں یہی قیمت ہے، میں تو اسے اسی قیمت پر بیچوں گا، میں زائد قیمت لے کر اپنے پر اللہ تعالیٰ کے دروازوں کو بند نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں تمہیں کم قیمت دے کر اپنے پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دروازوں کو بند نہیں کرنا چاہتا۔ ان میں یہ بات جو چل رہی ہے
تکرار اور بحث کی شکل اختیار کر لیتی ہے. کوئی بھی ان میں ماننے کو تیار نہیں ہوتا، نہ لینے والا نہ دینے والا، کہ میں کیوں عارضی منافع کی خاطر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے حصار سے باہر نکلوں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اپنے سے دور کروں. بس یہ معاشرہ ہے جو قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اور اب احمدیوں کے بھی جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اس معاشرے کے قیام کے لیے ہم کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ولی بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، یا دنیا کے مال و دولت کو، یا تعلقات اور جاہ و حشمت کو اپنا ولی بنا رہے ہیں؟ جب تک ہمارا ہر فعل خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہ ہو اور غیر اللہ سے مکمل تعلق نہ ٹوٹے، ان پر بھروسے اور امیدیں نہ ختم ہوں، ہم حقیقی مومن نہیں کہلا سکتے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو مکمل طور پر اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم پھر ایسے گھروں میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں جو عنکبوت کا گھر ہے. بے شک ہم کہنے کو تو ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، لیکن ہمارا عمل خدا تعالیٰ کو ڈھال نہیں سمجھ رہے ہیں. بس ہمارا خدا تعالیٰ کو ڈھال بنانا اس وقت حقیقی رنگ اختیار کرے گا جب ہمارا ہر قول و فعل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوگا. ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم ہوگا. ہماری تمام محبتوں پر خدا تعالیٰ کی محبت حاوی ہوگی. ہم صرف ولیوں اور پیروں کے قصے سننے والے اور پڑھنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی روحانیت کو اس بلندی تک لے جانے والے ہوں گے جہاں ہمارا ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہو. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ولی بنو، ولی پرست نہ بنو. تمہارا تعلق خدا تعالیٰ کے پیاروں سے صرف اس لیے نہ ہو کہ ان سے دعائیں کروانی ہیں، یا پھر کسی کو ولی سمجھ کر اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر یہ اس حد تک بدعت اختیار کر لے کہ آپ تو دعاؤں کے قریب بھی نہ جاؤ، نمازیں بھی ادا نہ کرو، اور کہہ دو کہ ہم نے فلاں بزرگ سے تعلق پیدا کر لیا ہے اور یہ کافی ہے. کسی کی بزرگی کی حالت کو تو خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ جو ایسے بزرگ اپنے آپ کو خدا کا قریبی سمجھ کر صرف یہ کہتا ہے یا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا اور تمہارا کام ہو جائے گا، اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی تلقین نہیں کرتے، ان میں بھی ایک قسم کا تکبر پایا جاتا ہے. جو بھی تعویذ گنڈے کرنے والے غیروں میں ہیں، مسلمانوں میں تو بہت زیادہ یہ رواج ہے، وہ سب بدعتیں پیدا کرنے والے ہیں. بس بجائے کسی کا محتاج ہونے کے، ایک مومن کا کام ہے کہ خود خدا تعالیٰ سے ایسے رنگ میں تعلق پیدا کرے کہ خدا کا ولی بن جائے. نہ لوگوں کے پاس یا کسی شخص کے پاس دعا کروانے اس نیت سے جائے کہ صرف اسی کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ ہی اپنے اندر چند دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے یہ تکبر پیدا کرے کہ میرا خدا تعالیٰ سے بڑا تعلق قائم ہو گیا ہے. حقیقی ولی وہی ہے جس میں عاجزی اور انکسار ہے.
اور جماعت احمدیہ میں ہر فرد کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں حقیقی ولی وہی ہے جس کا خلافت کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ جماعت میں بہت بڑے بڑے دعائیں کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے بزرگ گزرے ہیں۔